الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، آج شیخ مکرم نے اپنا خطبہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نباس و اسنبا درود بھیجتے ہوئے شروع کیا اور کہا کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی اختیار کرو، کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد شیخ مکرم نے کہا کہ آج کے اس زمانے میں بہت سے لوگ ایک عظیم عبادت سے جو ہے محروم ہیں، یا ایک عظیم عبادت کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ عظیم عبادت ہے خاموشی، صمت۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ خاموش رہنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کس طور پہ خاموش رہنا عبادت ہے؟ کہ فضول باتیں، غلط باتیں ہے نا، اور ایسی باتیں جن میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، ان سے خاموش رہنا عبادت ہے۔ کیونکہ اگر آپ وہ ساری باتیں کہیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر اس سے رکیں گے، اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھیں گے، تو آپ کو ثواب ملے گا اور وہ آپ کے لیے عبادت کے درجے میں ہوگی۔ تو خاموشی جو ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان کو اپنے سامنے ہمیشہ یہ آیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی بات کہتا ہے اور کرتا ہے، جو بھی بات انسان اپنے زبان سے نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک نگراں اس کو لکھنے کے لیے یا اس کو جو ہے شمار کرنے کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے زبان سے جو بھی بول رہے ہیں، گرچہ ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نگراں ہمارے اوپر مقرر کر رکھا ہے جو ہماری تمام باتوں کو، ہماری زبان سے نکلنے والی تمام چیزوں کو وہ شمار کر رہا ہے۔ ہم زبان سے اچھی بات بولیں گے تو لکھا جائے گا کہ اس نے اچھی بات بولی، اور اگر ہم زبان سے بری بات بولیں گے تو لکھا جائے گا کہ اس نے بری بات بولی، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین کے فرمان ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اسی طرح سے شیخ مکرم نے ایک وہ حدیث پیش کی اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ ہمارے اس درس سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہو، جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے زبان سے یا تو اچھی بات نکالے یا تو خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یا تو اچھی بات کہو یا تو خاموش رہو۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اگر ہم آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ ہم یا تو اپنی زبان سے اچھی چیز نکالیں، اچھی بات کہیں، یا ہم خاموش رہیں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پائے گا۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ جب ہم بولتے ہیں اور خاص طور سے زیادہ بولتے ہیں تو بھلائی کی باتیں ہمارے زبان سے کم نکلتی ہیں
اور یہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، یہ کرتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، وہ یہ کھاتا ہے، اس کی جو ہے فلاں چیزیں، بہت ساری چیزیں ہے نا. تو لوگوں کے بارے میں بات ہو کے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی فائدہ ملے گا؟ لیکن اگر ہم اپنے زبان سے جتنی دیر تک یہ ساری باتیں بولے ہیں اسی میں سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ہے نا، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے دیگر کلمات کہہ دیں، تو کیا ہوگا؟ ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں عبادت کا جو ہے درجہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو شیخ نے آج کا خطبہ اس کے متعلق دیا اور کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہم خاموشی اختیار کریں. یہ اپنے جو ہے طور پہ ہم اپنا ایک قاعدہ بنا لیں کہ ہم بولیں گے تو اچھی بات بولیں گے، نہیں تو ہم خاموش رہیں گے، ہے نا. اور خاموش اگر آپ رہیں گے تو سماج میں، معاشرے میں آپ کی عزت بھی رہے گی. اور اگر آپ بکبکائیں گے، جہاں بھی کسی نے پوچھا نہیں میری رائے تو یہ ہے، کون ہو آپ رائے دینے والے؟ آپ سے کس نے پوچھا ہے کہ نہیں؟ تو اگر خاموش رہیں گے تو عزت بڑھے گی آپ کی، سماج میں آپ کا مقام ہوگا. اور اگر ہر جگہ رائے بھی دیتے رہیں گے تو لوگ آپ کی رائے سننے سے پہلے اٹھ جائیں گے، چلو یہ ابھی رائے دینے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو رائے ہمیں ہر جگہ پہ نہیں دینا ہے. جہاں اگر کوئی پوچھے، کوئی ضروری کام ہو یا کوئی اصلاح کے کام، اصلاح کا جو ہے وہاں پہ کوئی ہدف ہو تو ہم وہاں پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن ہر جگہ رائے دینا، ہر جگہ اپنی بات بتا دینا اور ہر جگہ کہنا کہ میری رائے تو یہ ہے، ہر جگہ جو ہے کوئی نہ کوئی بات بتا دینا، یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں، عقل مندوں کا کام نہیں ہے. تو آج کے خطبے میں شیخ محترم نے یہی کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور ہم خاموشی کو اختیار کریں، یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اگر ہم غور کریں گے تو باتوں کی جو ہے کئی قسمیں ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں بھلائی ہوتی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں صرف اور صرف برائی ہوتی ہے. کچھ باتوں میں بھلائی اور برائی دونوں ہوتی ہے اور کچھ باتوں میں جو ہے صرف اور صرف برائی ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کا خیر اور بھلائی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. شیخ نے کہا کہ اگر انسان خاموش رہے گا تو گویا وہ یعنی جو برائیوں والی بات ہے اس سے کم وہ نجات پا جائے گا اور برائیوں والی باتوں سے وہ محفوظ رہے گا. تو شیخ نے اس طرح سے اپنا پہلا خطبہ جو ہے ختم کیا اور شیخ نے آخر میں ایک آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہ لوگوں تم ایسے چیز کے پیچھے نہ پڑو جو تمہارے کام کی نہ ہو، جس میں تمہارے لیے یا جو ہے کسی اور کے لیے بھلائی نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ایسے چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے میرے بھائیو، جس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. یعنی جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز میں رائے دینا کیا ضرورت ہے، ہر چیز میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہر جگہ بڑبڑانے کی اور بک کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوئی کام کی چیز ہے تو وہاں پہ بول دو، نہیں تو آپ خاموش رہو. آپ کے لیے اس میں دنیا میں بھلائی ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ہو. جیسے کہ ہم نے جانا کہ جو کم بولیں گے، اب یہ نہیں کہ کبھی بولو بھی نا. کوئی سلام کر رہا ہے، ہاں کوئی جو ہے آپ سے حال چال پوچھ رہا ہے، ایسا نہیں. یعنی ضرورت کے وقت آپ کو بولنا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ آپ کو نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ضرورت سے زیادہ ہمیں اور آپ کو نہیں بولنا ہے. اس کے بعد جو ہے میرے بھائیوں شیخ محترم نے دوسرا خطبہ شروع کیا اور کہا کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین نے زبان کو دو پردوں کے اندر رکھا ہے. دانت ہیں، ہے نا، ہونٹ ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی زبان کو ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. کیوں؟ پردے میں کیوں رکھا؟ تاکہ حفاظت ہو، ہے نا. تو دو پردوں کے اندر زبان ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی حفاظت اگر نہ کر پائیں تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور بہت بڑی جو ہے ناکامی کی بات ہے. تو آج کے اس درس میں شیخ محترم نے جہاں بہت ساری باتیں کہیں وہاں پہ یہ کہا کہ ہم اپنے زبان کو جو ہے حفاظت میں رکھیں، خاموشی اختیار کریں
اور ہم زیادہ دیر تک اگر بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا جو ہے کوئی ضروری بات نہیں کرنی، فائدہ والی بات نہیں کرنی ہے، تو اپنے آپ کو خاموش رکھیں، اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان شیخ محترم نے آخر میں ایک وصیت کے طور پہ کہ اللہ رب العالمین کی یہ اولین کے لیے اور آخرین کے لیے وصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ وہی بات کہیں جو اچھی ہو، جو بھلی ہو۔ کون سی بات کہنے کا اللہ رب العالمین ہمیں تلقین کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جو ہے امت کو کہہ دیں کہ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ وہ وہی بات بولے جو اچھی ہے، ورنہ کوئی بات نہ کہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے جب وصیت کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کی وجہ بتائی ہے، کہا کہ شیطان طاق میں رہتا ہے کب کوئی غلط بات نکلے اور جا کر کے کسی کو اس میں پھنسا دے۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی بات بولی، کسی کے تعلق سے کوئی بات مجھ سے نکل گئی، تو اب وہ بات کیسے بھی کر کے فلاں تک پہنچ جائے گی، فلاں نے تو تمہارے بارے میں ایسا کہا تھا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان دشمنی، لڑائی، اور شیطان جو ہے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پھر پیدا کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آج کے درس سے جو فائدہ حاصل ہو وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ دیر تک خاموش رہیں، ہم زیادہ دیر تک خاموش رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔